أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی شادی اور ہمارے طرز عمل کے عنوان سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کا آج چھٹا حصہ کہیے یا چھٹا ہفتہ کہیے یا چھٹا جمعہ کہیے، تو ہم پہنچے ہیں رسم ہونے کے بعد، جب رشتہ طے ہونے کے بعد رسم ہوتا ہے اور اس کے بعد شادی سے پہلے کچھ رسومات ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہونا ہے۔ اللہ کے حکم اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو، یعنی سنت چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور شریعت نے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا، وہیں ان کے علاوہ چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آج جو دو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ایک منجے کی اور ایک سانچک کی، اس سلسلے میں مجھے تو کوئی خاصا علم تھا نہیں۔ آج صبح بلکہ 11 بجے مجھ سے امام صاحب بتا رہے تھے، تقریباً انہوں نے مجھ کو 1 گھنٹہ سمجھایا ان رسومات کے بارے میں، لیکن انہوں نے جتنا مجھ سے بولا شاید کہ میں صرف 5 منٹ بتا سکوں گا، کیونکہ وہ میری باتیں وہ ذہن میں رہی نہیں، اتنے وہ گنجلک باتیں تھیں۔ بہرحال انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اس کی شروعات پہلے منجے ہوتے ہیں، پھر سانچک ہوتی ہے۔ منجوں کے اندر مہندی وغیرہ کے، وہ ہلدی وغیرہ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن سے پردے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے وہی حکم یہاں ٹوٹتا ہے۔ اور سننے میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ان خرافات کے اندر عموماً یہ لوگ تو بچتے ہیں، دلہا دلہن تو رہتے نہیں ہیں، لیکن ان کے دونوں کے والد بھی نہیں رہتے ہیں۔ یہ دیگر خاندان کے افراد جاتے ہیں اور اس قسم کی خرافات کر کے آتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو رائج ہمارے پاس رسم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہم کو اسلامی اصول و ضوابط کے اعتبار سے یا انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے ملی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ نہ ہم کو بحیثیت مسلمان کی یہ چیزیں ملی ہے، بلکہ ہم کو یہ چیزیں اگر ملی ہے تو دھیڑوں سے ملی ہے، جس کو آج مسلمان اپنایا ہے۔ مسلمان کی طرف سے یہ باتیں نہیں آئی، یہ باتیں ہندوؤں کی طرف سے، دھیڑوں کی طرف سے آئی۔ ہم اپنی جو سنت ہے، عبادت ہے، اس کے اندر غیروں کی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، غیر اپنے ان کے مذہبی معاملات تو چھوڑیے، ان کے جو رسومات کا حصہ ہے، ان چیزوں میں بھی کیا آپ کے کسی ایک عمل کو دخل دیتے ہیں، ایک عمل بھی داخل کرتے ہیں؟ لیکن مسلمان کیسا گیا گزرا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس کو کہ یہ شخص اپنی تعلیمات کو، جس کی یہ سنت زندہ کر رہا ہے، اس کے عمل کو چھوڑ کر اس کے دشمنوں کے اعمال کو اپنی سنت کے اندر داخل کر رہا ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔
اور پھر اسی طرح جو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے سانچک کے نام سے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں بے تکلفی، بے پردگی اور پھر ایسی واہیات چیزیں جو ایک انسانی فطرت جو اللہ نے بنایا اس کے خلاف ہے۔ اور اس کے اندر جو اہم چیز جس کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے ویڈیوگرافی وغیرہ کی۔ ابھی عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو رہی ہے، وہ ویڈیوگرافر کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ ایسا بیٹھیے ویسا بیٹھیے، یہاں سے اس کی ویڈیوگرافی شروع ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ غیر محرم نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسرا دیکھتا تو ہم خاموش بیٹھتے؟ یہاں کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں یہاں ہمارا نفس ہم کو خاموش بیٹھا رہا ہے؟ کیا یہ چیز اسلام کے خلاف باتیں نہیں ہیں؟ کیا انسانی فطرت کے خلاف یہ باتیں نہیں ہیں؟ جب آدمی اسلامی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، اسلامی احکامات کو چھوڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے، تو اس کے پاس سے جہاں اسلام ختم ہوتا ہے وہاں انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی بتائے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، آرکیسٹرا پتہ نہیں کیا کہتے، وہ آتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کے عمل ہے۔ کیا ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم کیا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعدد مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ آپ ڈھول تاشوں کو ختم کرنے آئے تھے، گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے آئے تھے، آپ میوزک وغیرہ کو ختم کرنے آئے تھے۔ لیکن آپ کی جب سنت زندہ ہو رہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں خطبہ نکاح میں؟ کیا یہ نہیں پڑھا جاتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ جس شخص کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے وہ پاک ذات، جب اس کی سنت زندہ ہو رہی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ان کو تکلیف پہنچانے والی، ان کو بے چین کر دینے والے اعمال کے ذریعے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ پھر کیسے یہ سنت کے زندہ ہونے کے بعد اس کے اچھے اثرات باقی رہیں گے، بہتر نتائج کیسے نکلیں گے؟ اگر میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہوں، لے لیجئے ایک موبائل کو ہی لے لیجئے، وہ جب ایجاد ہوتا ہے تو آپ کو موبائل کے جو اصول و ضوابط ہے، جو اس کے چلانے کے طریقہ کار ہے، اگر آپ اس سے ہٹتے ہیں تو بتائیے کیا وہ آگے تک چلتا ہے؟ بہت کم دن میں وہ آپ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال بھی، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں بھی، اگر سنت کے مطابق سنتیں زندہ ہوگی تو پھر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ورنہ یہ سنت آپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ جس کی سنت زندہ کی جا رہی ہے اس کو تکلیف پہنچا کر زندہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مطالبات رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اتنے افراد، وہاں سے اتنے افراد، یہ سب کہاں تک اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم یہ کہاں سے اپنے پاس اس کو لائے ہیں؟ کیا یہ طریقہ کار غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور پھر اس میں جو گواہ بنایا جاتا ہے ان چیزوں کا جس کا مطالبہ کر کے اور پھر زور ڈال کر جو جمع کیا گیا ہے اس کی نمائش ہو رہی ہے، گلی بند ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے خود علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس طرف اور اس طرف سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر سارا وہ جو کچھ جہیز وہیز جو مطالبات کر کے، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو حرام ذریعے سے ہو، جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے جمع لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تو جو ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے راستہ بند کرنے سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا یہ گناہ ہم پر نہیں ہے؟ ایذائے مسلم حرام نہیں ہے؟
یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی انسانیت کو تکلیف پہنچانے والا کیا یہ عمل نہیں ہے؟ آپ خود کبھی تصور کیجئے، آپ کبھی جلدی میں ہو اور قریب کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اگر یہ راستہ نہ ہو تو ذرا گھوم کر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ راستہ بند ہوتا ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے تصور کیجئے۔ جب آپ کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہم کو یہ تعلیمات ملی تھی؟ ہم نے کیا کر دیا؟ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج رشتے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنے دن چل رہے ہیں؟ بعض تو ایسے واقعات دارالفتاؤں میں آتے ہیں کہ 3 دن چلے ہیں، 3 دن صرف، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، سال بھر، ختم ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ سب وجہ ہے یہی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ کے احکامات کو چھوڑ کر کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سب نحوستیں لگی ہیں۔ اور یہ بات گزشتہ کئی مرتبہ آئی تھی کہ جب دھوم دھام سے جب یہ بارات جاتی ہے، اچھا بارات کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں دور دور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں رشتے ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ فارسی کا لفظ ہے بارات، با ساتھی کو ساتھ رہنے والا یا ساتھ یا ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رات کا مطلب بارات، رات کے ساتھی، یعنی کچھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، دلہن کو پہنچاتے تھے، اس کو بارات کہتے ہیں۔ آج کل تو اس کی ضرورت نہیں، نہ چور رہے، نہ ڈاکو رہے، اور نہ لمبا راستہ ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن آج بھی وہ چیزیں رائج ہیں۔ خیر، تو اس کے اندر بھی یہاں پہ بھی خرافات۔ ایک ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، تو فوراً کہتے ہیں کہ ارے یہ مولانا کے پاس سختی بہت ہے، ان کو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا باتیں کرے پھر؟ وہ کرے جو آپ کے پاس خرافات رائج ہو گئی، یا وہ کرے جس کو آپ نے اچھا سمجھا درحال ہے کہ وہ سب سے بری بات ہے؟ کیا ہمارا مزاج بن گیا؟ ہمارا مزاج پورا، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہر چیز ہماری اسلام کے خلاف ہے، اور ہم اس میں اتنے خوش ہیں، اگر کوئی روکتا ہے تو روکنے والا ہم کو برا لگ رہا ہے۔ کیا حال ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ ذرا ٹٹولیے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح کھڑے رہیں گے، اسی طرح خرافات میں پڑے رہیں گے، تو پھر بتائیے کہ یہ ہماری زندگی کہاں تک کامیاب ہوگی، ہم کس درجے تک ہم کامیاب ہوں گے۔ اور میں تو کئی مرتبہ یہ بات بولا ہوں، اور بولنا بھی پڑتا ہے، میں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، نہ میرے گھر میں ہوتی ہے، نہ میں اس قسم کی نہ دعوتوں میں شرکت کرتا ہوں، اور میں تو آج کل یہ مزاج بنا رہا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، دعوتوں میں شادی شرکت سے حلال نہیں ہوتی، صرف خطبہ ایجاب و قبول سے شادی ہو جاتی ہے، خطبہ نکاح بھی مسنون عمل ہے، یہ بات گزشتہ آئی تھی۔ اگر کسی دعوتوں کے اندر باجا رہتا ہے، میں تو ان دعوتوں میں شرکت سے مکمل اجتناب کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، مجھے کسی کے اچھے لگنے یا برے لگنے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لگنے کی پرواہ ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ دعوتیں جس کے اندر ویڈیوگرافی بھی رہتی ہے، اس سے بھی میں احتیاط کرتا ہوں، اور چاہیے بھی احتیاط۔ جب ہم اپنے آپ کو اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، تو اب ان جگہوں پہ کس طرح شرکت کا جواز دیتے ہیں کہ یہاں خرافات ہوتی ہے، شرکت کریں، یا پھر اپنے نام سے اسلام کا لیبل ہٹا لیجئے، جو چاہے کریے، جو خرافات آپ کی زندگی میں کریے، لیکن کب؟ جب آپ اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل ہٹا لیجئے، جو چاہے کریے۔ اگر آپ اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے ہوئے ہیں تو ان خرافات سے بچیے، ان حرام باتوں سے بچیے۔ اگر نہیں بچ سکتے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کس منہ سے کہتے ہیں؟
کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمارا تعلق دیندار لوگوں سے ہے، یا ہم دیندار ہیں؟ کیوں کہتے؟ نکاح میں برکت کسی بزرگ یا کسی اللہ والے کے آنے سے نہیں ہوتی۔ ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونۃ، سب سے بہترین اور بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ آج بے برکتی کیوں ہے؟ اس حدیث کی کیا خلاف ورزی ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہی ہے؟ یہی وجہ ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ بلکہ بعض دفعہ ہمارے پاس ایسا ہوتا بھی ہے کہ مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، آخر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ حق بات کہہ کر اگر معافی چاہتے ہیں تو آپ باطل کی طرفداری کرتے ہیں۔ حق بات کہیے تو معافی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نے غلط بات کہی، بری بات کہی معافی مانگنے کے لیے؟ آپ نے جب حق بات کہہ دی تو پھر معافی کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے ان چیزوں سے بچائیں، جہاں با اختیار ہے وہاں اس کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بدعمالیوں سے، ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہماری مسجد کے ایک پابند مصلی ہے جناب فیاض صاحب، ان کی طبیعت گزشتہ 2 ہفتوں سے ناساز چل رہی ہے۔ آج بھی وہ پھر بھی جمعے کے لیے شرکت کیے ہیں، جمعے میں آئے ہیں۔ ان کے لیے دعائے صحت کیجیے، اور اسی طرح والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے ہم پر جتنوں کا حق ہے ان سب کے لیے دعائے صحت کیجیے، اور اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔